تیرے حال کو، تیری قیل قال کو، تیرے چہرے کو، تیرے کردار کو، تیری معاشرت کو، تیرے کردار، تیرے گھر کو، تیرے اسوہ کو، تیرے مبارک طریقوں کو، تیرے اخلاقوں کو جو میں نے تجھے دے کے بھیجے، جب تک تیرا کلمہ پڑھنے والا ان کو قبول نہیں کرے گا، میں اللہ اس کا ایمان ہی قبول نہیں کروں گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی تابعداری کی حقیقت میں اس نے اللہ کی تابعداری کر لی۔ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر نماز، نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر زکات، نبی کی مبارک زندگی کو چھوڑ کر شادی، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں محترم دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے گھروں میں تبدیلی لاؤ۔ آپ کے پاس میرے عزیزوں کوئی کپڑا آئے گا مارکیٹ کے اندر لینے کے لیے جاؤ گے، یہ میرا ابو بکر بیٹھے دکان ہے ماڑے میں، کپڑا لینے کے لیے جاؤ گے، سب سے پہلے پوچھو گے پاکستان کا کہ چائنا کا، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو تصویر اتار کے دکھائے گا، وہ آپ کو کپڑے کا یوں کر کے کنارہ دکھائے گا اور کہے گا دیکھو جی میڈ ان چائنا لکھا ہوا، پاکستان کا نہیں ہے۔ بدنصیبی اس امت کی، اس نے اپنوں کو تو قبول کبھی کیا ہی نہیں، ہر چیز اس نے باہر قبول کی۔ رحمت والے نبی کے ہم، رحمت والے نبی ہمارے، جس طرح کپڑا اپنا پسند نہیں کیا، لباس اپنا پسند نہیں کیا، کھانے پینے کے برتن اپنے کسی پسند نہیں کیے، اس طرح کردار بھی اس نے اپنوں کا پسند نہیں کیا ہے، دوسروں کا کیا، اللہ کے نبی کا کیا ہی نہیں اس نے۔ مائک والا اپنے مائک کی پہچان کرائے گا، ساؤنڈ والا اپنے ساؤنڈ کی پہچان کرائے گا، موبائل والا اپنے موبائل کی پہچان کروائے گا، جوتے والا اپنے جوتے کی پہچان کروائے گا، ہر کوئی مونوگرام دکھائے گا، ڈبے کے پیچھے نشان اور مور دکھائے گا اور کہے گا یہ میڈ ان تائیوان سے آیا، جاپان سے آیا، چائنا سے آیا۔ اور لوگوں جو اس وقت تمہارے پاس لباس ہے، کوئی کہے گا چائنا سے آیا، کہاں سے آیا، لیکن الحمدللہ ان جیسے علماء کے ساتھ مجھے فخر ہے۔ کوئی میری پگڑی کے بارے میں پوچھے گا کہاں سے آیا، کوئی لباس کے بارے میں، تہمت کے بارے میں پوچھے گا، کوئی کھلے آستین گلے کے بارے میں پوچھے گا، کوئی چکور دامن کے بارے میں پوچھے گا، کسی کے لباس کے کنارے پر میڈ ان چائنا تائیوان لکھا ہوا، الحمدللہ میرے لباس کے کنارے پر میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا تھا، لیکن میں نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا، لگتا ہے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو پڑھا بھی اور آپ کو سنا بھی، اور آپ نے اپنے بڑوں سے اس لباس کو پایا۔ یہ طریقہ، یہ لباس مجھے اچھا آیا، نظر آیا، میں نے بڑوں کے لباس کو اپنے لباس کے اندر تبدیل کر لیا ہے۔ اگر میں یہ چڈا کچھا پہن کے آ جاتا، ٹروزر پہن کے آ جاتا، ہاف آستین کی شرٹ پہن کے آ جاتا، اللہ نہ کرے سر کے بالوں کی پوزیشن خراب کر کے آتا، داڑھی مڈا کے آتا، رب اکبر کی قسم تمہارے میں سے کوئی بھی مجھے ممبر رسول پر بیٹھنے نہ دیتا۔ آج میرا عزیز اتنا بڑا جو 4 فٹ تم نے مجھے اونچا اٹھایا، یقین جانو یہ میرا اعزاز نہیں ہے، آمنہ کے لال کے طریقوں کا کمال ہے۔ پھر ہر کوئی بندہ مجھے ملے گا، حضرت صاحبہ دعا فرماؤ، صلوات پڑھ دو، شیرنی پڑھ دو، چلے پڑھ دو، پانی پڑھ دو، دم کر دو، حضرت صاحب یوں کر دو، تم کیوں دم نہیں کرواتے، تمہارے سے کیوں دم نہیں کرواتے، بیوی تمہاری دم میرے سے کرواوے گی، بچہ تمہارا دم میرے سے کرواوے گا، ابا بیمار دم میرے سے کروائے گا، بھائی بیمار دم میرے سے کروائے گا، اسے پکا یقین ہے میرا دم پکا ہوگا، اسے پکا یقین ہے میری دعا قبول ہوگی۔ نہیں، میرے ظاہر کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ اپنے حق میں دعا بھی میرے سے کروا رہا ہے کہ اس کا ظاہر مدینے والے سے ملتا ہے، اس کے ظاہر پہ میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اسلام ظاہر کا مکلف ہے، اندر جو ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے، لیکن اپنا ظاہر ایسا دکھا دے، اپنا کردار ایسا دکھا، اپنا لباس ایسا دکھا، تجھے دور سے دیکھ کر میرے عزیزو کوئی راجڑ نہ کہے، کوئی ملک افغان نہ کہے، کوئی پٹھان نہ کہے، بلکہ جس کی نظر پڑے وہ تجھے کردار کو دیکھ کر دور سے کہ یہ محمد کا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سکھ کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، ہندو کو بتانا پڑتا ہے میں سکھ ہوں، عیسائی کو بتانا پڑتا ہے، وہ ہر وقت سٹائل اپنے گلے کے اندر میرے عزیزو عیسائیوں والا لے کے پھرتا ہے۔ مسلمان کو کیا ہوا، اتنا بے شرم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، جس کے طریقے پر جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا کرتا تھا، آج مسلمان کو اس نبی کا طریقہ ہی پسند نہیں آ رہا ہے۔ داڑھی ایک نبی کی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیوں امت نہیں رکھتی، کیوں بغاوت کر رہی ہے کہ ایویں یہ جو تم ہاتھوں کو مروڑتے ایویں، جب میرا عزیز اسرائیل نے ہاتھ کو مروڑا، خدا پاک کی قسم ہے تم دنیا کے 7 سمندروں کے پانی پیو، تمہاری پیاس نہیں بجھے گی۔ خوب جان لو، داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا شرط ہے، زیادہ رکھو تو تقوی ہے، کم رکھو تو فتوی ہے۔ ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے، ادھر سے بھی ایک مٹھی ہونی چاہیے،
نیچے سے بھی ایک موٹی ہونی چاہیے. زیادہ رکھو تقوی کی نشانی ہے, کم رکھو گے تو اس پر علماء کا فتویٰ ہے. داڑھی مڈانے والا, رکھ کر کٹانے والا ہر وقت کبیرہ گناہ کے اندر رہتا ہے. مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا, جمعے کے فرض پڑھ رہا, داڑھی کٹی ہوئی, نماز کا ثواب بھی مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے. بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا, طواف کا ثواب مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا گناہ بھی مل رہا ہے. حرم کے اندر بیٹھا ہوا میرے عزیز و بیت اللہ کی زیارت کا ثواب مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب ہو رہا ہے. عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفات بندہ 2 منٹ کا کر لے, ایسا میرے عزیزوں گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کی دنیا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو. لیکن اگر وہاں بھی داڑھی کٹا کے بیٹھا, عرفات کے میدان کا ثواب مل رہا ہے, کبیرہ گناہ کا گناہ وہاں بھی مل رہا ہے. اعتکاف بیٹھو, یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. نماز پڑھو, گناہ نہیں چھوڑے گا. ختم نبوت کی ریلی میں تم لاہور چل کے جاؤ, یہ گناہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. حضور کی ختم نبوت کی ریلی میں جانا علیحدہ ثواب ہے, داڑھی کٹانا علیحدہ گناہ ہے. میرے بھائیو, کم سے کم آج سیرت کے عنوان پر جو تم بیٹھو, کم سے کم یہ آمنہ کے لال کا طریقہ لے کے جاؤ. 2-4 دن کے بعد تمہارے چہرے پر تبدیلی آئے, تمہیں پتہ لگے اللہ اکبر, یہ فلم دیکھ کے نہیں آیا بلکہ محمد کا میلاد سن کے آیا ہے. شیشہ ہر ایک کے گھر کے اندر, کنگا ہر ایک کے گھر کے اندر, تیل ہر ایک کے گھر کے اندر. اگر کھانا کھانے کا طریقہ حضور نے بتایا تو سر میں تیل لگانے کا بھی طریقہ حضور نے بتایا. کبھی کھبے ہاتھ سے حضور نے سر میں تیل نہیں لگایا, کھبے ہاتھ پہ شیشی اونڈیلتے تھے, پھر دائیں ہاتھ سے ملتے تھے. کبھی سر کے دانے بائیں, پھر درمیان, پھر اپنی بھووں کے اوپر, اپنی مونچھوں کے حصے پر, پھر داڑھی میں اس طرح کر کے ملا کرتے تھے. لیکن یہاں چپ پڑ رہے ہیں, بال موٹے ہو رہے ہیں, سکری پڑ رہی ہے, جو پڑ رہی ہے. اللہ کے نبی کے سر میں کوئی لیک نہیں تھی, اللہ کے نبی کے سر میں کوئی سکری نہیں تھی, اللہ کے نبی کے سر میں کوئی جو نہیں تھی, اللہ کے نبی کے سر میں کوئی بیماری نہیں تھی. رب اکبر کی قسم, آمنہ کے لال کا طریقہ اتنا اللہ کو سونا لگتا ہے کہ حضور کے طریقے کو اپنا لیتا ہے, اللہ اسے ساری دنیا کے غموں سے پاک فرما دیتا ہے. بیت الخلاء میں جانے کی دعا, مسجد میں آنے کی دعا, مسجد سے باہر جانے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا. اور چلو کسی کو دسترخوان پہ روٹی ملی, کسی کو کسی دروازے پہ ملی, کسی کو بیٹھ کے روٹی ملی, یہ بھی علیحدہ چیپٹر ہے, یہ بھی علیحدہ میرے عزیزوں موضوع ہے. اگر کسی کو پانی کھڑے ہو کے ملا یا پانی بیٹھ کے ملا, علیحدہ موضوع ہے. میرے عزیزوں, غریب سے غریب ہو, اس کی جیب میں کے اندر شیشہ ہوتا ہے. امیر سے امیر ہو تو اس کی پوری دیوار پہ شیشہ ہوتا ہے. طرح طرح کے بہترین مہنگے مہنگے کنگے پاس پڑے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملانے کا طریقہ بتلایا تو چہرہ دیکھنے کا طریقہ نہیں بتلایا. فرمایا میرا امتی, تیرا چہرہ تیری بیوی دیکھے کوئی بات نہیں, تیری ماں دیکھے کوئی بات نہیں, تیرا بھائی دیکھے کوئی بات نہیں, لیکن جب آئینے کے اندر تو اپنا چہرہ دیکھے. یہ دعا پڑھ لیا کر, اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ سونا بنایا, اللہ میرے اخلاق بھی ایسے سونے بنا دے. لکھو اپنے گھروں کے اوپر, علماء کرام سے کو لکھ کے دے, فوٹو کاپیاں کرا کے تقسیم کرو. میری بہنیں پڑھیں, میری بیٹیاں پڑھیں. میری بہنوں کا چہرہ تو بیوٹی پارلر کے اندر بن رہا, دینداروں کے ماحول کے اندر بھی نہیں بن رہا ہے. ابا نمازی, بھائی نمازی, ماں نمازی, بیٹی جو بیاہ کے جا رہی کبھی اس نے زندگی کے اندر سجدہ نہیں کیا ہے. مدینے کا مصلی تو لے کے جا رہی ہے لیکن اپنے گھر کے اندر میرے عزیزوں رواڑی بستی کے اندر کبھی اس نے اللہ کے آگے سجدہ نہیں کیا. ماحول بناؤ میرے عزیزوں, اپنے گھر کا ماحول بناؤ. اپنے بچوں کو حجام کے پاس لے کے جاتے ہو, وہ فیس باللہ کرتا ہے یا وہ تمہارے بچوں کے بال کاٹ کر کیا تمہیں وہ پیسے دیتا ہے؟ نہیں, پیسے بھی لے گا, تمہارے لیے حرام کام کر رہا, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہا. ادھر سے گنجا کر دیا, ادھر سے بال بڑھا دیے, اللہ کی قسم 100% طریقہ حرام ہے. ادھر کنگھی کر دی, 100% طریقہ حرام ہے. ادھر مانگ نکال دی, 100% طریقہ حرام ہے. کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے, سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے. بالوں کو اوپر کاٹو, بالوں کو اوپر کر لو, اور بیچ میں مانگ نکل جائے تو یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فوجی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا, بیبی کٹ اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرح کے بال مشہور ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے, یہاں سے بڑے یہاں سے چھوٹے نہیں. یا اللہ کے پاک پیغمبر حلق کروایا کرتے تھے. بدنصیبی کی بات ہے, لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, لوگ حج کرنے جاتے ہیں, بال نہیں کٹاتے, کہتے ہیں اللہ اکبر, وہاں جائیں گے بال دیر کے اندر آئیں گے. ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا, اللہ اکبر. تمہیں پتہ ہے ٹنڈا آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے. آج مسلمان کہتا ہے ٹنڈا آدمی اچھا نہیں لگتا. عرب کی جہالت کے اندر یہ مشہور تھا
جو صبح صبح کسی آدمی کی ٹنڈ دیکھ لیتا وہ اپنے کام کو ترک کر دیا کرتا، کہتا گنجے کے سر کو دیکھ لیا لگتا ہے میرا کام بنا ہوا بھی بگڑ جائے گا. یہ جاہلیت تھی. حج کے موقع پر علماء اکرام نے فرمایا عمرہ کرنے جاوے، حج کرنے جاوے، حلق کرائے گا یا بال کٹائے گا؟ اگر بال کٹائے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر سر مڈوائے گا تو فرشتے آ کے اس سے بغل گیر ہوتے ہیں. کتنا فرق ہے. تھوڑے سے بالوں کی خاطر انسان اتنا بڑا اجر چھوڑ رہا ہے. نہ فوجی کٹ، نہ بی بی کٹ، نہ سٹائل کٹ، محمدی کٹ آج کے بعد بنائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے صحیح معنوں میں یہ غلامی رسول ہے. اگر نہ خبردار تمہیں کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو بازار میں جا کے نعرہ مت لگانا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اللہ فرمائے گا بے شرما، گھر کے اندر تیرا کیا قول ہے، بازار کے اندر تیرا کیا قول ہے؟ مانگ کھبی طرف نکالنی ہے، نکالو گے؟ کہتے نہیں. سجی طرف نکالنی ہے، نہیں. بیچ پہ مانگ نکلے یا بال اوپر کی طرف جائے. یہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد لوگ اپنے گھر جائیں گے. یہی نا، گھر ہی جاؤ گے نا بھائی. کوئی جا کے انشاءاللہ تعالیٰ نہائے گا، کوئی کھانا کھائے گا، کوئی کہے گا ٹھنڈا پانی پیا، ہلکی برف کا پانی آئے گا کہ اور برف پا کے لے کے آ. سارے کام کرو، تمہاری مرضی، اپنے گھر میں جا کے سارے کام کرو. ہر کام کی تمہیں کرنے کی عبدالحنان اجازت دے رہا ہے، لیکن ایک کام کرنے کی تمہیں کالی کملی والا اجازت نہیں دے رہا. مولوی صاحب وہ کون سا کام ہے؟ خبردار، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا. خبردار اپنے گھر میں جاؤ، چاہے چاچے کے گھر میں جاؤ یا کسی پڑوسی رشتہ دار کے گھر میں جاؤ، جب تک اندر جانے کی اجازت نہ لے لو اور اندر آنے کی تمہیں اندر سے اجازت نہ مل جائے، خبردار تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. لا تدخلوا، مت داخلو، بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر میں یا کسی غیر کے گھر میں، حتیٰ یہاں تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے. جب داخل ہو تو پھر سلام بھی تم نے کرنا ہے. 4 کام کرو تمہارے گھر میں کبھی نحوست نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی تمہارے گھر میں بے برکت نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی تمہارے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی تمہارے گھر پہ آفت مصیبت نہیں آئے گی. 4 کام کرو کبھی دائمی بیماری گھر نہیں آئے گی. پہلا کام، گھر میں جب جانا ہے تو زور سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچے کی بیٹی بیوی بنا کے لائے، مامے کی لے کے آئے، مر نہ جائیں گے کہ بیوی کو سلام کرے. اگر میرے عزیزو، اگر تجھے شرمندگی ہوتی ہے تو آمنہ کے لال کو شرمندگی کیوں نہ تھی؟ صدیق نبی کا غلام ہے، غلام کی بیٹی نبی کی بیوی بنی. میرا آمنہ کا لال جب بھی جایا کرتے، اما عائشہ فرماتی بعد میں ہوتی، پہلے مجھے کہا کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. گھروں میں سلام کا رواج ڈالو. 4 کام اپنے گھر میں کرو. اپنے گھر میں جب جاؤ تو زور سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر کے اندر خالی گھر ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا پھر بھی سلام کرو. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالی گھر میں سلام کرو، تمہارے سلام کا جواب کوئی نہ دے. فرشتے تمہارا سلام اٹھا کے میرے روزے پہ لاتے ہیں، تمہارے سلام کا جواب آمنہ کا لال محمد رسول اللہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو، دوسرا کام گھر میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، یعنی گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا، درود شریف پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، قل اللہ پڑھنا. فرمایا جو 4 کام اپنے گھر کے اندر کرے گا اللہ اس گھر کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے گا. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا جا کے حال پوچھنا. 10 گھنٹے بعد ملاقات ہوئی، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پریشانی تو کوئی نہیں؟ میرے جانے کے بعد کوئی مسئلہ تو نہیں بنا؟ سب سے پہلے بچے کا کیا حال ہے؟ اسکول پڑھنے گیا تھا، کالج پڑھنے گیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، قرآن پاک پڑھنے گیا تھا؟ نہیں گیا تو فکر کر کہ رات جو تو گھر کے اندر سبزی لے کے آیا تھا ایسا تو اندر ملاوٹ ہو، حرام کی کمائی کی، شرط کی کمائی کی، مشتبہ مال کی. چھوڑ دو کبوتر بازی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں کے اوپر پڑے گا. چھوڑ دو کتوں کی لڑائی کرنا، اس کا بوجھ تمہاری نسلوں پہ پڑے گا. چھوڑ دو شرطوں کے اوپر لوڈو کھیلنا، اس کا بوجھ تمہارے ایمان پر، تمہاری محبت پر، تمہاری نسلوں پہ پڑے گا. یقین جانو مرغوں کی لڑائی، خرگوشوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، شرطوں کا پیسہ، قسطوں کا پیسہ،
ایک بندہ مظفر گڑھ یا ملتان سے کپڑے کی گانٹھ لے کے آیا، سردی آ رہی ہے، کھیس لے کے آیا، بھائی کھیس کتنے کا؟ اس نے کہا 1400 روپے کا جوڑا یا 1600 روپے کا جوڑا۔ اس نے کہا لے تیرا میرا ڈن ہو گیا، تجھے 2 مہینے بعد پیسے دوں گا۔ اس نے کہا 2 مہینے بعد دے گا تو 1400 لوں گا، اگر 2 مہینے 10 دن گزر گئے تو 1400 سے 1600 لوں گا، تو 1400۔ اللہ اکبر! جس میں 200 روپیہ حرام کا شامل ہوا، اس نے 1400 حلال کے پیسوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اسے نالی میں پھینک دینا، موگے میں ڈال دینا، اسے اپنے گھر میں نہ آنا، لباس کی صورت میں اپنے بچوں کو نہ پہنانا، آم کی صورت میں ملک شیک نہ پلانا، کھانے کی صورت میں روٹی سالن نہ کھلانا۔ دنیا کے نقصان کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزو حرام کا لقمہ اندر چلا گیا تو اللہ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اللہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ سیرت ہے، اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے۔ مجھے بڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن اتنی نہیں بڑھانی کہ اللہ اکبر انسان اور جانور کے اندر فرق نظر نہ آئے، اتنی نہیں بڑھانی کہ تمہاری مونچھوں کے بال کھانے پینے والی اشیاء میں شامل ہو جائیں۔ منع فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مونچھیں کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ امت مانتی بھی نبی کو ہے، آل رسول کو مانتی ہے، نبی کے حسین کو مان کر اپنی کمر کو ساری زخمی کر لیا، لیکن ہائے ری میری بد نصیبی، نبی کے حسین کو مانتے ہیں، نبی کے حسین کے کردار کو نہیں مان رہے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر یہی حال ربیع الاول کے مہینے میں رہے گا، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک دل کو مارکیٹ کے اندر اتنا پھرایا، تازیوں کو اتنا پھرایا، قاسم کی گویندی کو اتنا پھرایا، علی اصغر کے جھولے کو اتنا پھرایا۔ 1450 سال کے بعد اگر جھنڈا، اگر تازیہ، اگر گھوڑا تمہیں بازار میں نظر آئے گا تو سیدھی ملکت حسین کی طرف جائے گا، یہ حسین کا جھولا، یہ حسین کے خاندان کا جھولا۔ ہائے ری بد نصیبی، دلدل کو 1450 سال مارکیٹوں میں پھرا کر حسین کی دلدل کا تعارف تو کرا دیا، جو کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا تھا، اس سجدے کا تعارف امت آج تک نہ کرا سکی ہے۔ بد نصیبی نہیں ہماری۔ ہر مسلک کو میرے عزیزو، ہر فرقے کو اجازت ہے، پاکستان کے اندر حق ہے سوائے قادیانیوں کے، اپنے مسلک کا پرچار کر سکتا ہے، اپنے مسلک کا دفاع کر سکتا ہے، لیکن مسلک کا دفاع ایک حد تک ہے۔ اگر مسلک کا دفاع کرتے کرتے آمنہ کے لال نے جو مسلک دیا اس پہ حرف آئے تو کسی کو دفاع کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ میں اپنے بچوں سے، ان بچوں سے بھی عرض کروں گا، اللہ کے واسطے کالا کپڑا حرام کوئی نہیں، کالا کپڑا اللہ کی قسم حرام کوئی نہیں۔ عبدالحنان کے لیے بھی جائز ہے، سب کے لیے کالا کپڑا جائز ہے، لیکن یکم سے 10 محرم الحرام تک کیوں، باقی دنوں میں کیوں نہیں؟ باپ مرے تو سال سال غم رہتا ہے، ماں مر جائے، بیوی شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن غم رہتا ہے۔ حسین کیا اتنا مظلوم ہے؟ حسین اتنا سستا ہے کہ 10 دن اس کا غم رہتا ہے۔ رب اکبر کی قسم، نہ دھوکہ دو حسین کی زندگی کو، نہ دھوکہ دو بطول کے لالوں کو، نہ دھوکہ دو زینب کے ویر کو، نہ دھوکہ دو کملی والے کے نواسے کو۔ رب اکبر کی قسم، حسین اتنا غم منانے سے میرے عزیزوں خوش نہیں ہوتا جتنا نانے کے طریقے اپنانے سے حسین خوش ہوتا ہے۔ یہی حال تم ربیع الاول کے مہینے میں کرو گے۔ اگر میں تھوڑی سی بات کر جاؤں تو تم مجھے گستاخ رسول کہو گے، تم مجھے وہابی کہو گے، اللہ اکبر، تم مجھے میلاد کا منکر، درود کا منکر کہو گے، تم مجھے ولادت کا منکر کہو گے، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، صرف 12 دن مسجدیں کیوں سجاتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، آج ممبر پر بیٹھو، وعدہ کرو 12 دن مسجدیں کمکم و جھنڈیوں سے سجائیں گے، لیکن 11 مہینے 18 دن اللہ کے گھر کو سجدوں کی پیشانی کے ساتھ سجائیں گے، نماز کے ساتھ سجائیں گے۔ اور میرے عزیزو، مسجد سجانے کا تو ہر محلے والی کو فکر ہے، مسجد میرے عزیزو آباد کرنے کے لیے اس ماں کو بھی آج تک خیال نہیں آیا جس نے اسپتال میں جا کر 4 بچوں کو جنم دینے کے لیے جگہ جگہ سے اپنا پیٹ کٹوایا ہے۔ خدا کے واسطے زندگی میرے عزیزو، پتہ نہیں موت کسی کی کہاں تک آئی، پتہ نہیں میری موت اپنی جگہ سے چل گئی، پتہ نہیں آپ کی چلنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت، کس کے پہلے اللہ سب کو زندگی دے، کوئی پتہ نہیں کسی کی موت گھر پر آ گئی، کسی کی موت کہیں آ گئی۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ سے ہر وقت ایمان پر خاتمہ مانگا کرو۔ اور ایک دعا تو میرے عزیزو عربی میں یاد نہیں آتی، اردو میں یاد کرو، اردو میں یاد نہیں آتی، سرائکی میں یاد کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا
वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह जो कलमा माँ की गोद से मिला, अल्लाह वो कब्र की गोद तक नसीब फरमाना। बदनसीबी है मेरे अजीजों, माँ की गोद से कलमा मिला लेकिन मौत के वक्त जुबान से कलमा छीन लिया जाता है। अल्लाह से दुआ किया करो, ए अल्लाह 6 साल का था, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू हुआ, 70 साल तक पढ़ता रहा, टूट गई टांग, फालिज का मर्ज आ गया, बीमार हो गया, हाथों में रस आ गया, जिस्म में कमजोरी आ गई, चल ना सका। या अल्लाह 1.5 साल बिस्तर पे पड़ा रहा, तहज्जुद भी गई, मस्जिद की अजानें भी गई, मस्जिद के जुमे गए। दुआ करो वीरो, दामन फैलाकर, सोने नबी का सोना महीना है, अल्लाह अकबर, मिलाद वाले नबी का मिलाद वाला महीना है। दुआ करो झोली फैलाकर, अल्लाह अल्लाह। अगर 7 साल से नमाज की आदत डाली तो मौत से पहले का आखिरी सजदा भी अपने घर में बुला के करवा लेना। अल्लाह 6 महीने बिस्तर पे पढ़कर, अल्लाह अकबर। ये पूछो उलमाए किराम से, बाप मर जाए धियों को हिस्सा तो मिलता है, बाप मर जाए भाइयों को हिस्सा तो मिलता है, बाप मर जाए बेटे को हिस्सा मिलता है। पुत्र खड़ा होकर ऐलान कराता है, अब्बे दी मिलके तो 50,000 रुपए मस्जिद दे, 50,000 मदरसे के। जो बाप ने 6 महीने नमाजें छोड़ी उसका फिदिया कौन देगा? हक है, हक है। बाप मरे सबसे पहले उसकी विरासत तकसीम करने से पहले, अल्लाह अकबर, सबसे पहले बीवी का हक दिया जाए, हक मेहर जो बाप ने नहीं दिया था। फिर जो बाप के ऊपर कर्जा था वो अदा किया जाए। फिर बाप ने जितनी नमाजें कजा की उसका फिदिया दिया जाए। फिर बाप की विरासत को तकसीम किया जाए। अल्लाह अकबर। तुम बाप की विरासत को लेके घर तो आबाद करते हो लेकिन अपने बाप की नमाजों का फिदिया नहीं देके कब्रों को उजाड़ देते हो। ये नबी की सीरत है। अगर 1 साल अब्बा ने नमाज नहीं पढ़ी तो हर नमाज का फिदिया कितना बनता है? वो पूछो उलमाए किराम से कि जी कितना फिदिया बनता है एक नमाज। अगर बाप ने 6 महीने नमाजें छोड़ी तो 5 को 6 महीने सजा दो, उसका फिदिया बाप की मिल्कत में से अदा करो।